تمام قرضے بھی ختم، مشکلات بھی ختم، مالی ہوں، جو بھی مشکلات ہو انشاءاللہ العزیز اس ایک وظیفے سے ختم ہوگی، جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ بس رات کو اٹھ کے صرف ایک بار یہ کلمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ رات میں صرف ایک دعا آپ نے پڑھنی ہے اور جس پر میرے خیال میں 20 سیکنڈ لگیں گے، اور 20 سیکنڈ میں وہ دعا پڑھ کے وہ کلمات چند کلمات پڑھ کے آپ اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے اسی وقت انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، محنت کی ہوگی، کبھی ایک وظیفہ کبھی دوسرا وظیفہ، ایک مرتبہ زندگی میں اس پر تجربہ کرو اور پھر جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی، کوئی حاجت درپیش ہوگی تو فوراً رات کو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں جو آپ نے 20 سیکنڈ کا وظیفہ پڑھنا ہے، تقریباً 20 سیکنڈ۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ عرش پر پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل پورے دنیا میں مسلمان پریشان ہیں۔ بہت کم مسلمان اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو پریشانی سے بچ گئے ہوں گے، کیونکہ اس کے جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے گناہ کے اثرات تو ہوتے ہیں، تو گناہ کے اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے دلوں کو زنگآلود کر دیتے ہیں، پھر اللہ کی طرف توجہ بھی کم ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے تو یہ وظیفہ دیتا ہوں آپ کو، لیکن سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے آئیے ہم سب اللہ کو راضی کریں۔ تو اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کی ہے، میں بھی اللہ کا، تم بھی اللہ کا، اور سارے کائنات اللہ کی ہے۔ تو جب ہم اللہ سے صلح کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو وہی ہماری دعا قبول کرے گا۔ حاجت روا ہمارا وہی اللہ ہے اور کوئی نہیں، ہم اللہ سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا وہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے استغفار کریں، توبہ کریں گناہوں سے، اور پھر یہ وظیفہ رات کو کریں اور چند کلمات ایک مرتبہ پڑھیں، اور اس وقت جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی، کیونکہ یہ میرا یا کسی بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سردار الانبیاء کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ وظیفہ ہمیں دیا ہے۔ صحیح البخاری، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ بہت سے کتب نے اس کو روایت کیا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، بعض میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت آپ رات کو آنکھ کھل جائے، آپ کی آنکھ کھل جائے رات کو کسی بھی وقت، تو آپ فوراً پڑھ لیں اسی وقت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد رب اغفر لی پڑھیں گے تو سارے گناہ معاف انشاءاللہ، گناہوں سے توبہ کی نیت سے، یا جو بھی اپنی دینی دنیائی ضرورت کی دعا مانگیں گے، جس حاجت کی دعا مانگیں گے اسی وقت پورا ہو انشاءاللہ، وہ ضرور قبول ہوگا،
کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ تو آئیے آج رات ہی اس پر عمل شروع کریں، لیکن میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے استغفار پڑھیں، بار بار استغفار کریں، استغفار توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تو یہ زندگی ہمارے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ بہت سے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل تھا، اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہر کام پر راضی تھے، رضا بالقضاء۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمتیں ان کے قبر پر نازل فرمائے، وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ آج میرے لیے یہ دنیا ایسی بنی ہے جیسے جنت، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں سب کچھ ہے نا، اللہ کی اطاعت میں سکون ہے، راحت ہے، خوشی ہے۔ ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں مال و دولت میں، مال و دولت میں خوشی کہاں؟ آپ کو مال و دولت بھی، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت مال و دولت ہے ان کے پاس، لیکن دل کا سکون نہیں، ان کو چین نہیں، ان کو نیند بھی نہیں آتی، میڈیسن کھا کے نیند لاتے ہیں زبردستی، انجیکشن لگاتے ہیں۔ میں نے خود بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انجیکشن لگا کے وہ اپنی نیند پوری کرتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں آتا، کیونکہ وہ تو میرے رب کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان، سکون صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آئیے ہم اللہ کی طرف جائیں، ہم نماز کی پابندی کریں، ہم رزق حلال کی طلب کریں، ہم اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز اور قرآن عظیم کے جو تجوید ہے وہ صحیح طریقے سے سیکھ لیں، پھر ہمارے وظائف میں مزہ بھی ہوگا، قبولیت بھی ہوگی، ہمیں خوشی بھی نصیب ہوگی۔ آج تو ہم وظائف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں رجت ہو گئی، رجت اس لیے ہوتا ہے، رجت کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآنی وظائف، قرآن و سنت کے مطابق جو وظائف ہوتے ہیں اس میں رجت نہیں ہوتا، وہ ہمارے دل و دماغ پر بوجھ آتا ہے، اس کو ہم رجت کا نام دے دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، آئے اللہ تعالیٰ سے واسطہ جوڑ دیں اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا تماشا دیکھیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں کتنی خوشیاں آتی ہیں، تمام قرضے بھی ختم، تمام پریشانیاں بھی ختم، مشکلات بھی ختم، مالی ہوں، جو بھی مشکلات ہو انشاءاللہ العزیز اس ایک وظیفے سے ختم ہوں گی، آپ کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ بس رات کو اٹھ کے صرف ایک بار یہ کلمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔